بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے لے کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح اور رخصتی تک کا حال سنا ہے۔ اس کے آگے کا حال یہ ہے۔ دین کی پیاری پیاری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھاتے اور سمجھاتے تھے۔ دین کی جو بھی بات حضرت عائشہ کو سمجھ میں نہ آتی اسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور دریافت فرما لیتیں۔ عبداللہ بن زدان ایک مشرک تھا، مزاج اچھا تھا اور دل میں رحم تھا۔ غریبوں کو کھانا کھلاتا، محتاجوں کی خبر لیتا، لوگوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آتا۔ اسلام سے پہلے قریش کی آپس میں جنگیں روکنے کے لیے اس نے ایک صلح کی مجلس قائم کی تھی۔ اس مجلس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں عبداللہ بن زدان کے اچھے کام کچھ کام آئیں گے؟ حضور نے جواب دیا کہ نہیں عائشہ، اس نے کسی دن یہ نہیں کہا کہ اے خدا قیامت میں میری خطا معاف کرنا۔ حضور کے اس جواب سے حضرت عائشہ خوب سمجھ گئیں کہ جو مشرک ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اور اسلام کی دولت کو نہیں حاصل ہے، اس دنیا کا کوئی نیک کام بھی قیامت کے دن کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے۔ اسلام میں پڑوسیوں کا بڑا حق ہے۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ اگر دو پڑوسی ہوں تو کس کو ترجیح دی جائے؟ حضور نے فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو۔ روزانہ زندگی میں ایسے سوالات کا موقع اکثر آتا اور حضرت عائشہ حضور کے ایسے 20 سوالات کیا کرتی تھیں۔ پیاری پیاری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بتایا کرتے تھے۔ ان اچھی اچھی اور دین کی باتوں کے ساتھ نماز، دعا سب ہی کچھ تو حضور آپ کو سکھایا کرتے تھے اور آپ بڑے شوق سے سیکھا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اور فقیرانہ زندگی۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف کئی ایک چھوٹے چھوٹے حجرے تھے۔ انہی حجروں میں سے ایک حجرہ شہنشاہ دو عالم اپنی محبوب بیوی کا گھر تھا۔ حجرے میں صرف 6-7 ہاتھ جگہ تھی۔ مٹی کی دیواریں، کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی چھت پر ایک کمبل ڈال دیا گیا تھا کہ بارش سے کھجور کی حفاظت ہو سکے، اور یہ چھت بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو تو ہاتھ سے چھو لے۔ دروازے میں ایک فٹ کا کیواڑ جو کبھی بند نہ ہو۔ ہاں، پردے کے لیے ایک کمبل پڑا رہتا تھا۔ مسجد نبوی سے ملا ہوا پورب کی طرف یہ پیارا گھر تھا۔ اس کا ایک دروازہ مسجد کے اندر مغرب کی طرف کھلتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے ہو کر مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ جب مسجد میں اتفاق فرماتے تو سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالوں میں کنگھی کر دیتیں۔ کبھی مسجد میں بیٹھے بیٹھے حجرے کے اندر ہاتھ بڑھا کر آپ کوئی چیز مانگ لیتے تھے۔ بہت ہی چھوٹا لیکن انتہائی پیارا تھا یہ گھر، جس میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں انتہائی خوشی اور اطمینان کے ساتھ رہیں۔ یہ نورانی گھر حضور کے انوار سے چمک رہا تھا، دین کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ لیکن کتنی راتیں ایسی گزر جاتی تھیں جن میں چراغ جلانے کے لیے تیل کا بھی انتظام نہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ 40 راتیں گزر جاتی تھیں اور گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی برابر 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ حضور نے سیر ہو کر کھایا ہو۔ 3 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اکثر چھواروں اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضور باہر سے تشریف لاتے اور دریافت فرماتے، عائشہ کچھ ہے؟ اور ہماری پیاری ماں حضرت عائشہ جواب دیتیں، یا رسول اللہ کچھ نہیں۔
پھر گھر بھر روزہ رکھ لیتا۔ اب اسلام کا جھنڈا سارے عرب میں لہرا چکا تھا اور بیت المال میں ہر طرف سے مال آ رہا تھا، لیکن جس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس دن حضرت عائشہ کے گھر میں ایک دن کے گزارے کا بھی سامان نہ تھا۔ یہ تھی شہنشاہوں کے شہنشاہ کے گھر کی فقیرانہ زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخر دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ایک دن حضرت عائشہ سر درد کی تکلیف سے پریشان تھیں۔ اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے، لطف و محبت کی باتیں کرنے لگے اور اسی لطف و محبت کے انداز میں حضرت عائشہ سے فرمایا، اگر تم میرے سامنے مرتی تو میں اپنے ہاتھ سے تمہاری تطہیر و تکفین کرتا۔ اور حضرت عائشہ نے بھی لطف نہ عرض کیا، یہ شاید اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اس حجرے میں کوئی نئی بیوی آنے والی ہے۔ دونوں طرف سے ان جملوں میں محبت ہی محبت تھی۔ کبھی کبھی میاں بیویوں کی گہری محبت کا اظہار ایسے جملوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا، ہے میرا سر۔ یہ تھی اس بیماری کی ابتدا جس کے بعد آپ اللہ سے جا ملے۔ اس بیماری کی حالت میں بھی حضور کو اپنی سب بیویوں کی خاطرداری منظور تھی۔ حضرت عائشہ کے یہاں سے اٹھ کر آپ حضرت مومنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر حسب معمول ایک ایک حجرے میں ایک ایک دن قیام فرماتے رہے، لیکن ہر روز آپ سوال فرماتے کہ کل میں کہاں رہوں گا۔ پاک بیویوں نے سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ اس بیماری کی حالت میں حضرت عائشہ کے یہاں قیام رہے۔ سب بیویوں نے اجازت دی اور آپ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک حضرت عائشہ کے حجرے میں قیام فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو عقل و سمجھ کا کمال عطا فرمایا تھا۔ آپ بات جلدی سمجھ جاتی تھیں، بہترین قوت حافظہ کی مالک تھیں، ایک ایک بات کو اچھی طرح سے یاد رکھتیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی مبارک زندگی کے ان آخری دنوں کی ایک ایک بات بھی یاد رکھی جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضور کے مبارک زندگی کے ان آخری دنوں کی صحیح حالات حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ ہی کے ذریعے درج کیے گئے ہیں۔ حضور جو دعائیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اس وقت حضرت عائشہ وہی دعائیں پڑھتی تھیں اور حضور پر دم کرتی تھیں، اور بیویاں بھی تیمارداری میں لگی رہتی تھیں۔ بیماری سے پہلے آپ کچھ اشرفیاں حضرت عائشہ کے پاس رکھوا کر بھول گئے تھے۔ اس وقت وہ یاد آیا، فرمایا خدا کی راہ میں وہ صرف کر دو، اور وہ اسی وقت خیرات کر دی گئیں۔ اب وہ وقت قریب آ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کر اپنے اللہ سے جا ملیں گے۔ سرہانے حضرت عائشہ بیٹھی تھیں اور حضور ان کے سینے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اس درمیان میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن مسواک لے کر آئے۔ حضور نے مسواک کی طرف دیکھا اور حضرت عائشہ فوراً سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی سے مسواک لے کر اور اپنے دانتوں سے نرم کر کے حضور کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے تندرست آدمیوں کی طرح مسواک کی۔ تمام بیویوں میں حضرت عائشہ کو یہ شرف اور فخر بھی حاصل ہے کہ آخر وقت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا جھوٹا اپنے منہ سے لگایا، اور اس پر حضرت عائشہ بھی بجا طور پہ فخر فرماتی ہیں۔ مبارک زندگی کی آخری ساتیں تھیں۔ حضرت عائشہ کے ہاتھ میں حضور کا مبارک ہاتھ تھا۔ آپ نے ایک دم سے اپنے مبارک ہاتھ کھینچ لیے۔ حضرت عائشہ کا سن ابھی کچھ زیادہ نہ تھا۔
آپ نے کسی کو مرتے بھی نہ دیکھا تھا۔ ہاں، حضور سے یہ کئی بار سن چکی تھیں کہ پیغمبر کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں سے ایک زندگی قبول کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ آپ نے جیسے ہی حضور کی زبان سے یہ مبارک سے اللہم رفیق الاعلیٰ یہ الفاظ سنے، آپ فوراً چونک پڑیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہم سے رخصت ہونا قبول فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ حضور کی تکلیف دیکھ کر بے حد پریشان تھیں۔ آپ نے حضور سے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بڑی تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا، ثواب بھی تکلیف ہی ہے۔ اب آخری سات آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو سنبھالے بیٹھی تھیں۔ ان کو ایک دم سے آپ کا بدن کا بوجھا معلوم ہوا، آنکھوں کی طرف دیکھا تو پھٹ گئی تھیں۔ آپ نے آہستہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس تکیے پر رکھ دیا اور رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ، کتنی بڑی خوش نصیبی تھی حضرت عائشہ کی رخصت۔ حضور کی بیماری کے آخری دن تو حضرت عائشہ کے حجرے میں گزرے ہی تھے، لیکن اس کے بعد بھی اس مبارک اور مقدس حجرے کو اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بننا بھی نصیب ہوا۔ کیسا اچھا تھا وہ خواب جو حضرت عائشہ نے دیکھا تھا کہ ان کے حجرے میں 3 چاند ٹوٹ کر گرے ہیں، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں دفن کیے گئے تو کس قدر صحیح فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ ان کے 3 چاندوں میں سے ایک یہ ہے اور ان میں سب سے بہتر ہے۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو بھی اسی مبارک حجرے میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ ملی، اور یہ دونوں چاند بھی اسی مبارک حجرے میں چھپ گئے۔ حضرت عائشہ بیوہ تھیں اور آپ نے اپنی زندگی کے آخر 40 برس اسی بیوگی کے عالم میں گزارے۔ عرصے تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کے پاس سوتی رہیں۔ ایک دن حضور کو خواب میں دیکھا، اس دن سے آپ نے وہاں سونا چھوڑ دیا۔ اب آپ کی عمر 68 برس کی تھی۔ 78 ہجری تھی۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا کہ آپ علیل ہوئیں۔ علامت کا سلسلہ کئی دن رہا۔ لوگ آپ کی عیادت کرنے آتے، آپ کی خیریت دریافت کرتے۔ جواب میں آپ فرماتی، میں اچھی ہوں۔ اپنی بیماری کی حالت میں آپ نے وصیت فرمائی، جنت البقیع میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پاک بیویاں دفن ہیں، وہیں مجھے بھی دفن کیا جائے۔ رات ہی کو دفن کیا جائے، صبح کا انتظار نہ کیا جائے۔ 78 ہجری تھی۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ رات کو آپ نے وفات پائی۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک، ایک کمنٹ ضرور کیجئے۔ آپ کس طرح کا واقعہ آگے دیکھنا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں آپ مجھے اپنی رائے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔